عزیزان محترم، کل ہم نے چند باتیں رمضان المبارک کے استقبال اور اس کی فضیلت کے بارے میں عرض کی تھی۔ آج انشاءاللہ ہم چند باتیں نماز تراویح کے بارے میں عرض کریں گے۔ حق تعالیٰ شانہ سے دعا ہے کہ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سننے اور سنانے کے بعد اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل پیدا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب رمضان المبارک کی آمد ہوتی ہے، رمضان کا چاند نظر آتا ہے، تو ہر ایک نیکی کے جو ثواب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کئی گنا فرما دیتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ غیر فرض یعنی سنت اور نوافل ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو غیر رمضان میں فرضوں کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں، اور جو بندہ فرض ادا کرتا ہے رمضان میں، وہ غیر فرض میں 70 فرضوں کے برابر اللہ تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور اس رمضان المبارک کی ایک بڑی اہم عبادت جو نماز تراویح ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف اس امت کو عطا فرمائی ہے۔ پہلی امتوں پر روزے تو فرض تھے جس حساب سے بھی تھے، لیکن ان کے اوپر نماز تراویح اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا نہیں فرمائی تھی۔ نماز تراویح جو ہے یہ اس امت کی فضیلت ہے، خصوصی طور پہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمائی ہے۔ ہجرت کے بعد حضور علیہ السلام نے 3 دن نماز تراویح مسجد میں ادا فرمائی، 20 رکعت جماعت کے ساتھ، اور اس کے بعد حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو تاکید فرمائی کہ آپ یہ نماز تراویح گھروں میں ادا فرمائیں، کہیں یہ میری امت پر فرض نہ ہو جائے۔ اپنی امت کو مشقت سے بچانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ آپ نماز تراویح گھر میں ادا فرمائیں۔ اب نماز تراویح کو تراویح کیوں کہتے ہیں؟ یہ تراویح ہے، یہ تربیحہ کی جمع ہے کہ 4 رکعت کے بعد اس دور میں اب ہم بھی کرتے ہیں کہ ہر 4 رکعت کے بعد ایک مرتبہ تسبیح تراویح پڑھتے ہیں، یعنی کہ ایک آدھے منٹ کا ہم وقفہ لیتے ہیں۔ اور پہلے یہ ہوتا تھا کہ مکہ مکرمہ میں جو لوگ تھے وہ 4 رکعت کے بعد ایک طواف کیا کرتے تھے، اور اس کے بعد پھر 4 رکعت پڑھتے تھے، اور پھر ایک طواف کرتے اور پھر اگلی 4 رکعت پڑھتے، یعنی درمیان میں وقفہ کرتے تھے، آرام کرتے تھے۔ اور آرام کی وجہ پہلے نماز تراویح کو قیام اللیل کہتے تھے، اس کا نام کیا تھا؟ قیام اللیل تھا، اور بعد میں اس کا نماز تراویح نام پڑ گیا اس وجہ سے کہ ہر 4 رکعت کے بعد آرام کرتے ہیں، وقفہ کرتے ہیں، اس وجہ سے اس کا نام نماز تراویح پڑ گیا۔ اور اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ میں آج کہہ رہا تھا کہ 3 دن حضور علیہ السلام نے جماعت کے ساتھ پڑھائی، پھر حکم فرمایا کہ آپ گھروں میں پڑھیں۔ آپ علیہ السلام کا اس دنیا سے ظاہری پردہ فرمانے کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا دور آیا، اور وہ دور انتہائی پرفتن دور تھا۔ سب سے پہلے منکرین زکوٰۃ کا فتنہ اٹھا، پھر کچھ قبائلی علاقوں میں لوگ مرتد ہو گئے، ایک فتنہ اٹھا، اور اس کے بعد منکرین ختم نبوت یعنی لوگوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا، جیسے مسیلمہ کذاب ہے، اسود عنسی وغیرہ۔ تو آپ کا جو زمانہ خلافت تھا انتہائی مختصر تھا، اور آپ ان فتنوں کی سرکوبی میں لگے رہے یہاں تک کہ آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ جب سیدنا صدیق اکبر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، ایک تو آپ کا دبدبہ تھا، آپ کا رعب تھا، اس وجہ سے کچھ فتنے کم بڑھ گئے، ماحول پرامن ہو گیا۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خصوصی طور پر اسلام کی اشاعت پر توجہ دی۔ جہاں پر آپ نے بہت سارے اسلام کے اور کام شروع کروائے، وہاں آپ نے نماز تراویح پر بھی توجہ دی۔ حضرت عبدالرحمن بن عبدالقاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مسجد نبوی میں گیا، تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز تراویح، کوئی اکیلے پڑھ رہا ہے، کوئی
روزہ تو رکھ لیتے ہیں صحیح طریقے سے، لیکن نماز تراویح میں صحیح طریقے سے قرآن نہیں پڑھ سکتے، تو آپ ان کو صحیح طریقے سے قرآن سنائیں کہ آپ قرآن پڑھیں گے تو یہ آپ کے پیچھے کھڑے ہو کر قرآن پاک سنیں گے۔ تو اس دن سے نماز تراویح باجماعت شروع ہو گئی۔ اب کوئی کہے کہ حضور کے زمانہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں تو نہیں تھی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں شروع ہے۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ آپ پر لازم ہے کہ میری سنت کی بھی پیروی کریں اور خلفاء راشدین کی سنت کی بھی پیروی کریں۔ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دوسرے خلیفہ راشد ہیں جن کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا لو کان بعد النبی لکان عمر، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز تراویح باجماعت شروع کروائی۔ اب دوسرے دن جب آپ تشریف لے کر کے مسجد میں تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب نماز پڑھا رہے ہیں اور سارے لوگ صحابہ تابعین پیچھے کھڑے ہو کر باجماعت سارے ایک ترتیب کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، تو آپ نے خوشی کا اظہار فرمایا۔ اور اس دن سے نماز تراویح شروع ہوئی اور آج تک مکہ المکرمہ میں بھی اور مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں 20 رکعت باجماعت پڑھی جا رہی ہے۔ آج 1400 سے زیادہ عرصہ گزر گیا کہ اسی ترتیب سے باجماعت نماز پڑھی جا رہی ہے۔ اب اس کی فضیلت کتنی ہے، اس کی فضیلت کتنی ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں عنہا کہ آپ رات کو 4 رکعت پڑھتے، پھر آپ آرام کرتے اور اس کے بعد آپ اتنی لمبی نماز پڑھتے، اتنی لمبی نماز پڑھتے کہ مجھے رحم آ جاتا۔ تو میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو معصوم عن الخطا ہے، تو آپ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اگر اللہ نے مجھے معصوم عن الخطا پیدا فرمایا ہے تو اس پر میں اللہ کا شکر نہ ادا کروں؟ یہ تو ان کا مقام ہے جو معصوم عن الخطا پیدا ہوئے، جن سے خطا سرزد ہو ہی نہیں سکتی، اور میں آرام کیا چیز ہے۔ اور اس کی فضیلت حدیث میں آتا ہے کہ جو نماز تراویح پڑھتا ہے ایک سجدہ، نماز تراویح کا ایک سجدہ، ایک سجدے کی اتنی فضیلت ہے کہ ایک سجدے پہ 1500 1500 نیکیاں ملتی ہیں، اور ایک سجدے کے بدلے میں جنت کے اندر ایک محل ملتا ہے جو سرخ یاقوت سے بنا ہوا ہے اور اس کے 60 دروازے ہیں جو سونے اور چاندی کے بنے ہوئے ہیں، ایک سجدے کے بدلے میں۔ اور ہم 20 رکعت میں کتنے سجدے کرتے ہیں؟ 40 سجدے کرتے ہیں، اور صرف سجدوں کا اللہ تعالیٰ کتنی نیکیاں عطا فرماتے ہیں؟ 60,000 نیکیاں، اور روزانہ کے 40 گھر اللہ تعالیٰ جنت میں عطا فرماتے ہیں، یہ صرف سجدوں۔ اب یہ جو تعداد ہے یہ کہ 1500 نیکی ملتی ہے، کیا اللہ کی رحمت ان ہنسوں کے اندر محدود نہیں ہے؟ اللہ کی رحمت ان ہنسوں میں محدود نہیں
میں تنقید نہیں کر رہا، ان کے پاس اپنی دلیل ہے، ان کے پاس اپنی دلیل ہے، ہمارے پاس اپنی دلیل ہے۔ تو یہ سال بعد 1 مہینہ آتا ہے، اگر اس میں زیادہ کر لیں گے، زیادہ کرنے کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ جتنی بے شمار لاکھوں حدیثیں ہیں، لاکھوں حدیث میں کوئی ایک حدیث دکھا دے تو جو زیادہ پڑھے گا اس کو گناہ ہوگا۔ میں نے کہا تھا کہ مکہ میں جو لوگ تھے وہ کیا کرتے تھے، 4 کے بعد طواف کرتے تھے، ایک تراویح پڑھتے تھے۔ جب مدینے والوں کو پتہ چلا نا کہ مکے والے تو ایسے کرتے ہیں، وہ تو ڈبل ثواب کما رہے ہیں، 4 رکعت پڑھتے ہیں، پھر وہ طواف کرتے ہیں، پھر وہ 4 رکعت پڑھتے ہیں، ہم جو مدینہ میں رہنے والے ہیں ہم تو طواف نہیں کر سکتے، اس فضیلت سے ہم معروف ہو گئے۔ تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے 40 رکعت پڑھنا شروع کر دی کہ چلے وہ حساب ہم ادھر پورا کر لیتے ہیں، وہ طواف کرتے ہیں، ہم 20 رکعتیں اور پڑھ لیتے ہیں، انہوں نے 40 رکعت تراویح پڑھنی شروع کر دی ہے۔ ہمیں بجائے ان حصوں کے اندر محدود ہونے کے، ہم تو کہیں کہ 20 کے بجائے اگر 40 پڑھنے کا موقع ملے، ہم 20 تراویح پڑھتے ہیں، 20 کے بعد اور 20 نفل ادا کرتے ہیں کہ بھائی موقع ملا ہے، یہ رمضان آیا ہے، اللہ کی رحمت جوش کے اندر ہے۔ حدیث میں نہیں آتا رمضان کا چاند نظر آتا ہے، ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے، وہ کیا کرتا ہے، وہ ساری رات صدا لگاتا ہے، اے رحمت کی طلبگار آگے بڑھ، یعنی نیکی کر، اور اے گناہوں کے شوقین، اے شر کے شوقین ذرا رک جا۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ عرش کے نزدیک نا، عرش کے ارد گرد ایک مقام ہے جس کو حضیرۃ المقدس کہتے ہیں، حضیرۃ القدس، تو اسے کیا کہتے ہیں، حضیرۃ القدس کہتے ہیں، اور اس کے اندر اتنے فرشتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ ان کی تعداد کو کوئی نہیں جانتا، اور ہر وقت وہ اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے نا تو وہ اللہ تعالیٰ سے اجازت طلب کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں اجازت دے، ہم زمین پر جائیں اور نماز تراویح جو ہو رہی ہے اس کے اندر ہم شامل ہو جائیں۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جس فرشتے کے ساتھ بندے کا جسم مس ہو جائے وہ تب کبھی دوبارہ گناہ نہیں کر سکتا، اور کبھی دوبارہ گناہ کے قریب نہیں جائے گا۔ یہ فرمان کس کا ہے، یہ حضور کا فرمان ہے۔ اب اس کے اندر کوئی شک ہو سکتا ہے، ہمیں جو چاہیے کہ ہم بڑھ چڑھ کے نماز تراویح میں شامل ہوں، کہ ہمارا وہ کون سا خوش نصیب ہم میں سے ہوگا جس کے ساتھ کھڑے ہو کر وہ اللہ کی نوری مخلوق، نوری فرشتے ہمارے ساتھ کھڑے ہو کے نماز ادا کریں۔ اور میں نے حدیث پڑھی تھی کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو ایمان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اس رات میں قیام کرتا ہے۔ میں نے کہا تھا کہ پہلے اس نماز کا نام قیام اللیل ہوتا تھا، یعنی نماز تراویح پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ وما تأخر، یعنی بعد والے بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ تو کیا مطلب، پہلے تو اس نے گناہ کیے ہیں وہ تو معاف ہو گئے، وہ بعد والے وہ کیسے معاف ہو گئے، بعد والے بھی ہے کہ جو بعد میں اس کی زندگی ہے اللہ تعالیٰ اس کو گناہ کرنے کی توفیق ہی نہیں دیتے۔ پہلے گناہ کیے وہ معاف ہو گئے، جو اللہ اس کی زندگی ہے اس میں اللہ تعالیٰ اس کو گناہ کی توفیق ہی نہیں دیتے، وہ نیکیاں ہی نیکیاں کرتا ہے۔ تو میرے لیے کتنی فضیلت ہے، اس کی کتنی فضیلت ہے نماز تراویح کی۔ لیکن آج ماشاءاللہ پہلے مسجد میں بڑی رونق ہوتی ہے، مسجدیں بھری ہوتی ہیں، پھر آج 8 کے بعد گھٹنی شروع ہو جاتی ہیں، پھر دوسرا دن جب آتا ہے تو اور رونق کم ہو جاتی ہے، جب 10 سے آگے کم جاتا ہے پھر 1-2 صفحے باقی رہ جاتی ہیں، اور جب 8 تراویح کی بات دیکھتے ہیں تب ہمارے اہل حدیث بھائی ہوں یا سنی بھائی ہوں، ہم سارے پھر ایک ہو جاتے ہیں، 8 کے بعد پھر 1 اور 1.5 صفحے آ کر بات ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگر یہ موقع دیا ہے تو اس سے ہم بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں، بھرپور اللہ کی رحمتیں برکتیں سمیٹنے کی کوشش کریں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم سے دعا ہے جو کہ بڑا سونا اللہ تعالیٰ اس کو توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں اس ماہ مقدس کا احترام کرنے کی توفیق